ممبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھا۔ تعلق ہے در علم نبی سے، میری پہچان ہے ذکر علی سے۔ واہ، جناب ارتضیٰ عباس صاحب موجود ہیں، ہم امیر المومنین مولا کائنات حلال مشکلات جناب علی ابن ابی طالب کے حوالے سے آپ سے استفادہ کر رہے تھے۔ فضائل اور ان کے اوصاف کا تو احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، ذہن انسانی سے اور زبان انسانی میں وہ تاب و طاقت نہیں ہے، مگر ہم اپنی بساط کے مطابق آپ کی خدمت میں سوالات پیش کرتے رہیں گے اور آپ اس پر یقیناً سحر حاصل روشنی ڈالیں گے۔ سب سے زیادہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے فضائل کا درجہ ہے وہ احادیث پیغمبر سے ہی ظاہر ہے، اور تاریخ اور تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں اور شاہد ہیں کہ ان سے زیادہ اوصاف اور احادیث کسی ہستی کے بارے میں پیغمبر نے نہیں بیان کیے، اور بہت معروف حدیثیں ہیں۔ قبلہ آپ اس کے حوالے سے اپنا جو مطالعہ ہے اس سے ہمیں کچھ رہنمائی اگر فرمائیں۔ آپ احادیث کے موضوعات الگ الگ مطلب موضوعاتی مطالعہ کریں حدیث کا، تو آپ یہ کہیں گے کہ کسی موضوع پر کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو حضرت علی کے فضائل میں بیان نہ ہوئی ہو۔ کیا کہنا؟ چاہے آپ سراپا لے لیں، آپ میدان جہاد لے لیں، آپ عبادت لے لیں، نماز لے لیں، روزہ لے لیں، قرآن لے لیں، شریعت لے لیں، کعبہ لے لیں۔ یعنی میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ جیسے رسول نے کہا کہ علی خدا کا تیر ہیں۔ اب کیا کہنا ہے؟ تیر کو موضوع بنایا فضائل علی میں۔ پھر یہ کہ کوہ احد ہے، احد کی پہاڑی، اب اس کا کوئی موضوع کیا ہے، لیکن فضائل علی میں لے آئے اس کو سبحان کہ اللہ، اگر کوئی کوہ احد کے برابر سونا دے مگر علی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، سبحان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ کیا کہنا؟ صفا و مروہ کا طواف کرے اور پیدل حج کرے اور جناب بے خطا رائے خدا میں مارا جائے، ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں اور کوہ احد کے برابر سونا دیا ہو مگر علی کی محبت نہ ہو، سبحان تو اللہ، جنت کی خوشبو نہیں۔ اب خوشبو بھی موضوع بنا دیا، صفا و مروہ بھی بنا دیا، شہادت بھی بنا دی، کعبہ بھی، اور اس میں کوہ احد بھی۔ ہر موضوع پہ حدیث ہے حضرت علی پہ۔ سبحان اللہ، آپ عرب کا معاشرہ دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو رشتے پہ دیکھ لیں، آپ بھائی کا رشتہ ہے، یا علی انتاقی فی الدنیا والآخرہ۔ باپ کو دیکھ لیں تو کہیں گے میں اور علی سمت کے باپ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہر رشتے پہ آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث ملے گی، ہر واقعے پہ۔ تو کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جو اصحاب رسول یہ کہتے تھے کہ ہم احاطہ نہیں کر سکے کہ رسول نے کیا کیا علی کے بارے میں کہا ہے۔ بے شک، اور احاطہ اب تک ممکن بھی نہیں ہے۔ ممکن بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ لوگ حضرت علی کا شمار صحابیوں میں نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک فکر یہ ہے کہ جناب حسن اور امام حسین صحابی ہیں، یا حضرت علی صحابی ہیں، یا فاطمہ صحابیات میں ہیں۔ یہ تو ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں 1400 سال بعد۔ اس زمانے کے لوگ انہیں صحابیت میں شمار نہیں کرتے عطائی تھے۔ ایسے ہی، وہ یہ کہتے بالکل۔ تھے کہ یہ گھر والے ہیں، گھر والوں کا اپنا ایک مقام ہے، صحابیت کا اپنا ایک مقام بالکل، ہے۔ احمد ابن حنبل کتنا مشہور نام ہے۔ بالکل، احمد ابن حنبل کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، انہوں نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ مجھے اصحاب رسول کے فضائل سنائیے، تو انہوں نے نام لینا شروع کیے کہ بھئی یہ بھی بہت افضل، یہ بھی بہت افضل، یہ بھی بہت افضل۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے علی کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا کہنا؟ تو انہوں نے کہا تم نے صحابیوں کا پوچھا ہے مجھ سے، علی کا شمار صحابیوں میں نہیں ہے۔ سبحان وہ اللہ، رسول کا بھائی ہے، داماد ہے اور گھر والا ہے، اہل بیت سبحان میں ہے، اللہ۔ اور وہ ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی وہ موازنہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جتنی حدیثیں ہیں، باب مدینۃ العلم ہے، اور نور کی وحدانیت کی حدیث ہے، علی کا حدیث ذکر طیر عین ہے، عبادت ہے، اور جناب میرا اور علی کا ہاتھ عادل میں برابر ہے، علی کی مثال باب حتہ کی ہے، علی کی مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے، علی کی مثال ہارون کی ہے۔ انبیاء سے بھی دیکھ لیں، مثالیں دے دی آپ۔ اچھا، پھر جب توحید کی خدا کی بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ بے شک، یعنی توحید کے اینگل سے بھی فضائل بیان کیے، نبوت کے اینگل سے بھی فضائل بیان کیے، اپنے اینگل سے بھی بیان کیا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ، تو سبجیکٹ وائز اگر حدیثوں کو کیا جائے تو کوئی
موضوع ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں نا, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا کہنا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کو چہرہ نظر آئے یا نہ آئے, تو فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. اب چاہے آپ پشت دیکھ لیں, شانہ دیکھ لیں, دور سے جھلک دیکھ لیں, سایہ دیکھ لیں, جو بھی آپ نے دیکھا ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ایک مسلمان اس حدیث سے کیسے استفادہ کرے گا. بھئی حضرت علی سامنے نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادہ, ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کسی کو بولنا نہ آتا ہو, کوئی گونگا ہو اور وہ زبان سے ذکر نہ کر سکے, تو وہ عبادت میں کیسے شمار ہوگا. تو رسول نے فرمایا, بہت میں نادر حدیث آپ کو بتا رہا ہوں, بسم اللہ, کہ مدح علی میں لکھی ہوئی کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا کہنا ہے. زبان بند ہو جائے تو ذکر رکے گا نہیں. اگر آنکھ سے کتاب بھی دیکھ لی حضرت علی کی سیرت پہ, یا ان کے مرثیے دیکھ لیے, یا رباعی دیکھ لی, یا مناقب کا مجموعہ دیکھ لیا, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے یقیناً. اور اگر کسی کی آنکھیں بھی نہ ہوں, بھائی ہو سکتا ہے اندھا ہو, دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, تو فرمایا علی کی محبت عبادت ہے. محبت تو کر سکتا ہے, اب اس سے آگے کی تو کوئی منزل نہیں ہے. ہر موقع پر حضرت علی کو عبادت کے برابر لا کے رکھا. یعنی ثواب نہیں ہے کہ علی کی محبت ثواب ہے, ثواب تو عبادت کا ہوتا ہے, ثواب تو عبادت کا, وہ خود ایک عبادت ہے حضرت علی. اس لیے غالب نے کہا تھا کہ مصروف حق ہوں بندگی بوتراب میں. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. پیغمبر کی حدیثوں میں ایک حدیث میں انہوں نے حضرت علی کو کعبہ بھی قرار دیا. علی آپ کعبہ ہیں, تو کعبے کو بھی دیکھنا اسی طرح عبادت ہے جس طرح علی کو دیکھنا عبادت ہے. اور ان کے بجائے یعنی کعبے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ کی گفتگو سے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. حضرت علی کی شجاعت سب سے اہم موضوع, کہ جو ایک عام آدمی کے ذہن میں سب سے زیادہ ان کا ایک, یعنی کہ جب ہم مولا کائنات کا نام لیتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے ذہن میں ابھرتی ہے وہ ان کی شجاعت ہے, ان کا مرد میدان ہونا, ان کا جنگوں میں مستقل فاتح ہونا, ان کا دشمن پہ غالب آنا, غالب علی کل غالب. تو یہ سب سے پہلا ایک ان کا شرف ہے. اور تمام تاریخ انسانی انبیاء ما سبق میں اور اس کے بعد بھی تمام ائمہ میں, معصومین میں, ان سے زیادہ بڑھ کر شجاعت کے واقعات کسی کا اور نہیں ہیں. اسی کے ساتھ امیر المومنین کی زندگی کا ایک اہم پہلو کہ جو ان کی بلاغت, ان کی علمی بلاغت, یعنی کہ جو نہج البلاغہ کی صورت میں اور اس کے ساتھ متصل جو ہمارے پاس کتب ہیں کہ جس میں نہج البلاغہ سے ہٹ کے بھی خطبات موجود ہیں. ایک ہی شخصیت, دو اتنے بڑے رخ, ممبر سلونی پہ کھڑے ہو کے آواز لگانا اور خیبر کا در انگلیوں پہ اٹھا لینا, ایسی کوئی شخصیت تاریخ کائنات نے نہیں دیکھی. دیکھیں, حضرت علی ہمارے لیے تو امام ہیں, مولا ہیں, ولی ہیں, لیکن اگر کوئی عیسائی دیکھے یا ہندو دیکھے یا یہودی دیکھے تو وہ ایک عظیم آدمی ماننے پہ تیار ہو جائے گا. جیسے ابن ابی الحدید معتزلی کا شعر ہے آپ کی شان میں کہ علی وہ ہیں جس میں متضاد صفتیں جمع ہیں, یعنی غصہ ہے تو صبر بھی ہے, شجاعت ہے تو اطاعت بھی ہے. اب دیکھیں جہاں بہادری ہوتی ہے وہاں اطاعت نہیں ہوتی. یہ بالکل ایک, یعنی بہادر کسی کے زیر سایہ آنا گوارا نہیں کرے گا. بے شک. اچھا, جو قلم اٹھائے وہ تلوار نہیں اٹھائے گا, یہ فطری بات ہے. وجہ یہ ہے کہ خطاطی کے لیے ہاتھوں میں نرمی ہونا ضروری ہے اور تلوار کے لیے ہاتھ میں سختی ہونا ضروری ہے. اگر آپ نرم ہاتھ والے کلائی والے تلوار اٹھا لیں گے تو وہ نہیں چلا سکتے, اور اگر سختی ہاتھ میں ہو تو اچھی خوشخطی نہیں کر سکتے. یہاں کمال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں قلم بھی ہے, ایک ہی وقت میں تلوار بھی ہے, ایک ہی وقت میں بہادر بھی ہیں, ایک ہی وقت میں متی بھی ہیں. تو یہ اچھا, پھر ایک ہی وقت میں جناب خیبر کا در بھی اکھاڑ رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں روٹی جو ہے وہ اپنے زانوں پہ رکھ کے توڑی جا رہی ہے. متضاد صفتیں ہیں. تو یہ ایک ہمہ گیری ہے اور ایک بین الاقوامی شخصیت جو ایک عظیم انسان میں ہوتی ہے, وہ ہمیں اس میں امام اپنی جگہ, وہ میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. اس لیے جو ندائے عدالت انسانی جوق کی جو کتاب ہے یا اور اس طرح کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں حضرت علی پہ, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عظیم انسان کی حیثیت سے لوگوں نے دیکھا. اچھا, پھر شجاعت میں دیکھیں یہ ہے کہ
شجاعت ایک ایسی صفت ہے جو انسان میں ماں سے آتی ہے. اچھا صفات کی منتقلی جو ہے یہ خود ایک موضوع ہے کہ انسان میں کون سی صفت کہاں سے آتی ہے. بہت سی چیزیں ماموں سے آتی ہیں, بہت سی چیزیں دادا سے آتی ہیں, بہت سی چچا. انسان کی شخصیت مجموعہ ہوتی ہے خاندان کے افراد کی. اگر آپ کوئی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کی صفت آپ کی آنے والی نسلوں میں آئے گی. بالکل جناب, بالکل. اور وہ اثر جو ہے اس کا آئے گا. تو شجاعت ماں سے آتی ہے, اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت علی کا وہ قول ہے کہ جناب بہادر خاندان کی عورت تلاش کرو تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو. تو جب آپ خود بہادر ہیں, آپ سے بڑا عرب میں کوئی شہسوار نہیں ہے, بہادر نہیں ہے, بہادر عورت کی ضرورت کیا ہے؟ شجاعت ماں سے آتی ہے. بے شک. اس لیے خیبر کے رجز میں حوالہ دیا اپنی ماں کا. کیا کہنا ہے؟ چونکہ بہادری کی بات تھی تو کہا میری ماں نے نام رکھا ہے, باپ کا یا رسول کا ذکر نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شجاعت ہے حضرت علی کی وہ بنت اسد کے خون کی تاثیر ہے. کیا کہنا ہے؟ ماں کتنی بہادر تھی. اگر حسین کی بہادری پورے عالم میں مشہور ہے تو دنیا سمجھے کہ فاطمہ زہرا کی بہادری کیا تھی. صحیح بات. وہی تو وہ خونی تو بول رہا تھا فاطمہ زہرا کا. بالکل اسی طرح ابو طالب بہادر تو ہیں, لیکن بنت اسد کے خون میں تاثیر یہ ہے کہ جناب بیٹا فاتح خیبر ہو رہا ہے اور جھولے میں کلہ اصغر کو چیرا جا رہا ہے. تو بہادری میں بھی حضرت علی نے یہ نہیں کہ بھئی ماں سے بہادری آ گئی, بلکہ اس میں جدتیں کی آپ نے. کیا کہنا ہے؟ جدتیں یہ کیں کہ تذکرۃ الحیوان, حیات الحیوان دمیری کی جو کتاب ہے اس میں ایک جملہ ہے کہ کانت ضربات و علی ابکارا, علی کی ہر ضرب نئی ہوتی تھی, ضربیں ایسی چلاتے تھے کہ ریپیٹ نہیں ہوتی تھی. یہ آپ کا کمال تھا. اور آپ نے فن حرب و ضرب کو میں کہتا ہوں کہ ایک نیا رنگ دے دیا. بے شک. ایک نیا رنگ. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنوٹ کھیلی جاتی تھی کسی زمانے میں. ایک لکڑی ہوتی تھی اور دوسری لکڑی, تو وہ لکڑی پہ لکڑی مارتے تھے. جب لکڑی اچھلتی تھی تو وہ پھر اس کو گرنے نہیں دیتے تھے, اور اسی پہ جو ہے یہ پورا ایک فن ہندوستان میں ہوتا تھا. اس فن پہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں, بینوٹ کے فن پہ کتابیں موجود ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے اس کا مقدمہ دیکھ رہا تھا میں, تو اس میں لکھا تھا کہ کس نے کس سے سیکھا, یعنی شجرہ تھا پورا. صاحب تصنیف نے جس سے سیکھا, انہوں نے جس سے سیکھا, انہوں نے جس سے سیکھا, یعنی اس فن کا شجرہ تھا پورا. آپ نے حدیث کے شجرے تو دیکھے ہوں گے, میں آپ کو بینوٹ کا شجرہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا اور اختتام اس کا کیا حضرت قمبر پہ. کہ قمبر سے یہ فن شروع ہوا ہے اور قمبر نے حضرت علی سے سیکھا ہے. یعنی آپ نے ایجاد کیا ہے. برابر سے کاٹنا, اگر اوپر سے کاٹ رہے ہیں تو برابر, اگر طول میں کاٹ رہے ہیں تو برابر, عرض میں کاٹ رہے ہیں تو برابر. یہ چیزیں پہلے نہیں تھی. اس کے موجد ہے حضرت علی. اور اچھال کے جناب تلوار سے کسی کو دو ٹکڑے کر دینا, تو یہ چیزیں عجیب و غریب ہیں, اور یہ انسان کے بس سے ماورا ہے. یہ سب یہ صرف مظہر العجائب بھی کر سکتا ہے. اسی ریل میں ایک واقعہ ہم نے بہت عام سنا ہے کہ مسجد میں ایک جناب تشریف لے آئے تھے, تو ان کا ہاتھ امیر المومنین نے پیچھے باندھ کے ٹانگ کے ساتھ ڈال دیا تھا. آج تک وہ پہلوانوں میں وہ علی بن کے نام سے علی بن مشہور ہے. مولا کائنات نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کا تو ظاہر سی بات ہے کوئی ثانی نہیں ہے, اس کا کوئی میچ کائنات میں موجود نہیں ہے. تو نماز پڑھانے والے نے پھر حضرت علی سے درخواست کی کہ یا علی اس کا آپ کھول دیجئے, تو مولا مہربان تو ہر کسی پہ تھے. نہج البلاغہ امیر المومنین کی خطبات کی ایک وہ ایسی نایاب چیز ہے کہ پڑھنے والا اور ان کی سیرت کو ساتھ دیکھنے والا نصیری ہونے میں اپنے کچھ معاملات رکھتا ہے. کچھ ان کی خطبات پہ مختصراً روشنی ڈالیے گا پروگرام سے اختتام سے قبل میں آپ کے. دیکھیے خطابت تو عرب میں تھی, اور رسول کے سارے آباء و اجداد خطیب تھے, اور ایک طویل سلسلہ تھا فصاحت و بلاغت کا. پورا خاندان فصیح تھا. ہاشم, عبد المطلب, ان کے خطبات, ان کی نثر کے نمونے موجود ہیں. حضرت عبداللہ رسول کے والد حضرت ابو طالب, بہترین عربی ان کی تھی, اور ان کے جو الفاظ تھے وہ سند مانے جاتے تھے, اور پہچان تھے کہ بھئی یہ زبان بنی ہاشم ہی بولتے ہیں. بے شک. تو حضرت علی
کا کمال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو خطابت ہے حضرت علی کی وہ دراصل علم رسول کا تسلسل ہے. آپ یہ کہتے تھے کہ میرے سینے میں جو علم ہے وہ لعاب رسول ہے. لعاب رسول علم علی بنا اور علم علی خطابت کے ذریعے جو ہے منبر کوفہ پہ دھارے علم کے بہائے گئے. بے شک. اور آپ نے موضوعاتی خطابت کی. بہت عمدہ. یعنی آپ نے موضوع رکھے اپنے خطبوں توحید سے لے کے اور آگے کیا کیا موضوع ہیں. توحید ہے تو نبوت ہے تو جناب. اچھا پھر یہ کہ آپ نے اگر کوئی واقعہ بیان کرتے تھے تو اس پہ تبصرہ کرتے تھے اور اس کے اسرار و رموز بیان کرتے تھے. پھر یہ کہ جانوروں کو کبھی موضوع نہیں بنایا گیا. چونٹی پہ آپ کا خطبہ ہے, مور پہ آپ کا خطبہ ہے, اور آپ نے جو ہے وہ جنگوں میں جو خطبے دیے اس کے اپنے موضوعات ہیں. اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ ادبیت لے کر آئے. یعنی اگر کہیں یہ بحث ہو رہی ہے کہ بغیر الف کے گفتگو نہیں ہو سکتی عربی میں, تو آپ نے پورا خطبہ الف کے بغیر جو ہے بغیر کسی. اب یہ دیکھیں یہ گفتگو میں اس وقت عقیدہ میرا آپ ایک طرف رکھ دیں, بحیثیت ایک انسان کی اگر آپ حضرت علی کو دیکھیں ان سے بڑا ادیب ہی کوئی نہیں ہے. آپ ادبیات عرب اٹھا لیں اور ان کے خطبات اٹھا لیں, آپ ایک تحقیقی جائزہ تو اس کا لیں کہ انہوں نے جو عربی بولی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, عربی قرآن کی بہت آسان ہے, لیکن جب آپ نہج و بلاغہ کی عربی پڑھتے ہیں تو آپ آسانی سے اس میں جذب نہیں کر سکتے اس کو. اور کمال یہ کہ حضرت علی نے جو ہے وہ بعض الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ اس کے کئی طرح سے ترجمے ہو سکتے ہیں. اس میں راز پوشیدہ ہیں, اور جب وہ راز کھلیں گے تو تاریخ کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. کیسے بچپن گزارا, کیسے جوانی گزری, بڑھاپا کیسا آیا, جنگوں میں کیا ہوا, اپنے مخالفین کا بیان کیسے کیا, پھر خطبہ شقشقیہ جو ہے یعنی آپ نام ہی اس کا جو ہے ایسا عمدہ نام ہو گیا. اچھا پھر میں ایک بات اور عرض کروں کہ کسی کے خطبات کے نام نہیں ہوتے تھے. بالکل. خطبہ دیا بات ختم ہو گئی. بالکل جی. لیکن حضرت علی کے خطبے کے نام ہیں. خطبہ افتخاریہ ہے تو خطبہ شقشقیہ ہے, خطبۃ البیان ہے, خطبۃ البیان ہے. کیا کہتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک قیامت برپا کی ہے خطابت کے میدان میں, اور اپنی انفرادیت منوا لی. یہی آپ کے خطوط کتنے خط ملتے ہیں آپ کو. فلسفے کے باب کھولتے چلے گئے ہیں, علوم کے ابواب کھولتے چلے گئے ہیں. جناب امیر المومنین سے الجبرا کا علم وہ ان سے ہے, نجوم کا علم تو علی ابن ابی طالب سے ہے, اور علوم کے در تمام. ظاہری بات ہے کہ جب ان کو پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ, اس موضوع پہ گفتگو ہوتی چلی جائے تو وقت ختم ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم گفتگو کر سکتے ہیں. میں پروگرام کے ختم ہوتے ہوئے مرزا غالب کے خط کی چند سطور آپ کے ذہن کے حوالے کروں گا. غالب نے لکھا کہ فارغ البال رہا کرو, علی علی کیا کرو. واہ. بندہ علی ابن ابی طالب, اسد اللہ خان غالب. بہت ممنون. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی, قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے. منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی, قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے.